علی سیدی. وہ رسول جو ہادی دورہ رہبر اعظم، فخر رسولہ شاہد و عالم، فخر منزہ نقد مکرم، تاتی فطرت نور مجسم، جلوہ یزدہ حسن کا عالم، شوکت عیسیٰ عقدت آدم، لطف ترہنم مونی تو ہمدم، سب سے معفر سب سے مقدم، شاہ مدینہ سید اکرم، درد کا درما شبن کا مرہم، نادی ملت فخر دو عالم، آئینہ قرآن رسول معظم، جن کا وسیلہ کوسی تو پیغم، جن کا وظیفہ غم خار امم. اے برادران مکرم پڑھو دروز باخلوص ازدم. اللہم سیدنا و مولانا محمد و آل محمد بارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں رضا آج گلی سنی ہے؟ کیوں رضا آج گلی سنی ہے؟ کیوں رضا آج گلی سونی ہے؟ اٹھ میرے دھوم مچانے والے. ذرا للکار کے بولے سبحان اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے؟ اٹھ میرے دھوم مچانے والے. اور غیب سے نور چلا، غیب سے نور چلا حرم تک پہنچا، غیب سے نور چلا حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا. یا رسول اللہ تیری معراج یہ تو جانے خدا جانے کہاں تک پہنچا، لیکن میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ، بہت اچھے. یا رسول اللہ تیری معراج یہ تو جانے خدا جانے کہاں تک پہنچا، لیکن میری معراج یہ کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پتیوں میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پتیوں میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی. تو نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، تو نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر. اور مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے جینے مرنے کا انہی خطروں کے دامن میں. تو دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر، تو دلوں میں حوصلہ اور حوصلوں میں جان پیدا کر. کلیم دل ہے تو دارالسلام پیدا کر، کلیم دل ہے تو دارالسلام پیدا کر. فنا کو چھوڑ بقائے تمام پیدا کر، فنا کو چھوڑ، فنا کو چھوڑ بقائے تمام پیدا کر. اگر تو چاہے ٹکرا دے اپنی آواز کوہ طور سے، اگر تو چاہے ٹکرا دے اپنی آواز کوہ طور سے. مثال حضرت موسیٰ کلام پیدا کر، مثال حضرت موسیٰ کلام پیدا کر. اور تیرے ضمیر میں ظلمت نہیں تجلی ہے، تیرے ضمیر میں ظلمت نہیں تجلی ہے. تو چاند بن کر ستاروں میں نام پیدا کر، تو چاند بن کر ستاروں میں نام پیدا کر. اور ادا کرے جو گردن پہ تقاض سجدے کی، ادا کرے جو گردن پہ تقاض سجدے کی. وہ سرفروز مجاہد ایمان پیدا کر. اور سمجھ جائے قوم مسلم وہ جذبہ ایمان پیدا کر. مجاہد بن زمانے میں وہ زندہ جان پیدا کر، مجاہد بن زمانے میں وہ زندہ جان پیدا کر. معزز سامعین اکرام، اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں گرم مزاج کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہاں کی عوام، ٹھنڈی تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ نہیں لگ رہی ہے نا؟ ویسے میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمان کو سردی نہیں لگتی، سردی کو مسلمان لگتا ہے. اور آج کا ایسا ماحول لگ رہا ہے کہ یقیناً سردی کو مسلمان لگ رہا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے. فرسٹ آف آل I congratulation to the whole family and whole committee
of the Sunnism Committee of Ala Hazrat and the family of Iqbal Hussain and all ulama ikram and the peoples and followers and scholars of the Islam. میں سب سے پہلے مبارکباد دیتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس جلسے کو سجایا ہے، اس جلسے کو منعقد کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کانفرنس کو، اس پروگرام کو سجایا ہے. اب چند منٹوں کے لیے، چند سیکنڈز کے لیے میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ دوستو، میلاد مصطفیٰ سجانا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. میلاد مصطفیٰ کا آغاز کرنا، میلاد مصطفیٰ کو منعقد کرنا یہ کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے. اور عام آدمی پارٹی کا تو کام ہے ہی نہیں، عام آدمی کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ میلاد مصطفیٰ وہی سجاتے ہیں جس کے دل میں رسول کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں رسول کا عشق ہوتا ہے. اور یہی عشق آج صادری کی سرزمین پہ جھوم اٹھا ہے کہ ہمارے سامنے، آپ کے سامنے جن نعت خوان حضرات نے اساجا کچنا بھا آئیں، آج اسٹیج پر بیٹھا آئیں، آؤ جو مبارکباد دکھوائیں کہ ان لوگوں نے آپ کے دلوں کو، آپ کے قلوب کو منور و مجلہ کیا ہے. چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں اور پورے اہل صادری کو اور پوری اہل کمیٹی کو اور اس جلسے کو سجانے والوں کو اور اقبال بھائی کو اور دیگر کمیٹی کے حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں کہ تم نے کسی دنیا دار کے جلسے کو نہیں سجایا، تم نے کسی دنیا دار کی ولادت کا جشن نہیں منایا، ارے تم نے مدینے کے سردار کی ولادت کا جشن منایا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. تو یاد رکھنا، تم نے کسی دنیا دار کے میلاد کو نہیں منایا ہے بلکہ محبوب پروردگار کا جشن منایا ہے. اور اس کا اجر، اس کا بدلہ میں کیا بیان کروں. آپ علماء اکرام سے فضائل اور فضائل میلاد اور اجر جو میلاد میں حصہ لیتا ہے اس کا اجر کیا ہوتا ہے یہ آپ 12 روز علماء اکرام سے سن چکے ہو اور یقیناً اور مسلسل آپ سنتے چلے آ رہے ہو. آج میں آپ کے سامنے ایک خطیب آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جس کو آپ نے 10 سال پہلے 7 سال کی عمر میں سنا، 10 سال پہلے 7 سال کی عمر میں سنا. آج میں 10 سال کے بعد 17-18 سال کی عمر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. یہ کرم کسی اور کا کرم نہیں ہے، یہ کرم میرے آقا کا کرم ہے. اور یہ جو بول رہا ہے یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ غریب نواز کی عطا بول رہی ہے، یہ غریب نواز کا کرم بول رہا ہے. اور یہ آپ نہ سمجھے کہ میں گجرات سے آیا ہوں تو بلایا گیا ہوں، آپ حضرات نے بلایا ہے، بلکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ نے بلایا ہے، بلکہ آپ ایسا سمجھے کہ مدینے والے سرکار نے بلایا ہے اور غریب نواز کا اشارہ ہے، ان کا اشارہ ہے تب جا کے یہاں حاضر آیا ہوں. اگر ان کا کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی بندہ گرم نہ ہوتا، ان کا کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی مسلم گرم نہ ہوتا. یہ ان کا کرم ہے کہ اچھا ٹھنڈا گرم ہے، یہ ان کا کرم ہے. ارے واہ واہ ماشاء اللہ. دراصل جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے سرنامہ بیان کر جانا ہے، قرآن کریم کی ایک عظیم آیہ کریمہ جس کو آپ نے بارہا اپنی سماعتوں سے لبریز کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام، الہامی نظام، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن آیت اللہ ہے، قرآن برہان اللہ ہے، قرآن حجت اللہ ہے، قرآن برکت اللہ ہے، قرآن نعمت اللہ ہے، قرآن فضل اللہ ہے، قرآن سورت اللہ ہے. کہو سبحان اللہ. اور سب سے پہلے جو آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سبحان اللہ آپ بول رہے ہو یہ خالی کہا نہیں جا رہا ہے، یہ آپ لوگ جو بول رہے ہو
ये लगातार आप दुरूद पाक पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह के अल्फाज निकाल रहे हो, ये सिर्फ कहा नहीं जा रहा है, बल्कि आप जहां बैठे हो वहां फरिश्ते भी बैठे हुए हैं। और आप ये ना समझे कि सिर्फ हम ही बैठे हुए हैं और सुभान अल्लाह कह रहे हैं, बल्कि आप बैठे हो फरिश्तों के परों के नीचे बैठे हो और फरिश्तों के परों के ऊपर बैठे हो। फरिश्तों ने आपको परों से ढांपा हुआ है। और ये दोस्तों, आप जो सुभान अल्लाह बोल रहे हो, ये सारा कुछ लिखा जा रहा है, नोट किया जा रहा है, ये सारा प्रोग्राम नोटेबल हो रहा है। और ये प्रोग्राम, ये जलसा खत्म होने के बाद रब के हुजूर फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिरी देंगे। अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों कहाँ गए थे? तो फरिश्ते कहेंगे, मौला तेरे रसूल का मीलाद सुनने गए थे, तेरे रसूल का जिक्र सुनने गए थे, तेरे रसूल का चर्चा सुनने गए थे। तो फरिश्तों से रब फरमाएगा कि फरिश्तों बताओ, मेरे रसूल का जिक्र कहाँ हो रहा है, मेरे रसूल की महफिल कहाँ सजाई जा रही है, मेरे रसूल की मिलाद कहाँ मनाई जा रही है? तो फरिश्ते कहेंगे, मौला सादड़ी की सरजमीन पे तेरे नबी के चाहने वाले, अरे तेरे नबी से इश्क करने वाले, तेरे नबी से मोहब्बत का दम भरने वाले रसूल पाक का मिलाद मना रहे हैं। रब तबारक व तआला फरमाएगा कि क्या उनके दिलों में मेरे नबी की मोहब्बत है, क्या उनके दिलों में मेरे रसूल की मोहब्बत है? तो रब से वो फरिश्ते फरमाएंगे, मौला वो तेरे रसूल से बेहद मोहब्बत करते हैं। अरे या रसूलुल्लाह के इस जुमले पर वो अपने आप को झूम उठाते हैं, वो झूम जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा कि फरिश्तों, इस मोहब्बत की बिना पर जाओ, उन सभी के लिए जन्नत में घर बना लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, ये जलसे में सिर्फ आप नहीं बैठे, फरिश्ते यहाँ हाजिर आए हैं। अरे हमारा ये अकीदा है कि खुद गरीब नवाज भी यहाँ हाजिर आए हैं। हमारा अकीदा है कि यहाँ खुद इमाम अहमद रजा भी आए हुए हैं। हमारा अकीदा ये है, हमारा अकीदा है कि खुद मेरे आका भी यहाँ तशरीफ लाए होंगे। ये जो नूरानियत देख रहे हो, ये जो किरणें देख रहे हो, ये सारे जग में जो नूर देख रहे हो, ये किसी और का सदका नहीं है, मदीने वाले का सदका है। सुभान अल्लाह। ये नूरानियत बरस रही है, ये रहमतें बरस रही है, ये रहमतें बरस रही है। तो दोस्तों, यही वो जलसा है जो नूरानियत से लबरेज है, जिस कमेटी, सुन्नी कमेटी, आला हजरत कमेटी, कितना अच्छा जोड़ है कि जब गुस्ताखाने मुस्तफ़ा 14वीं सदी के अंदर पैदा हुए तो आला हजरत ने उसको नस्तो नाबूद कर दिया, उसको खत्म करने की कोशिशें की और खत्म कर दिया। इमाम अहमद रजा ने, अरे मैं क्या बताऊं, तवारीख शाहिद है, अल्फाज गवाह है कि इस्लाम सारे जग में यूं ही नहीं फैला। मेरे नबी मक्का में आए, इस्लाम मक्का में आया। मेरे नबी की विलादत हुई, इस्लाम की विलादत हुई। मेरे नबी पैदा हुए, इस्लाम पैदा हुआ। मेरे नबी पैदा हुए, कुरान पैदा हुआ। मेरे नबी मक्का गए, इस्लाम मक्के में गया। मेरा नबी मदीना में गया, मदीने में इस्लाम पहुंच गया। मेरे नबी ताइफ की सरजमीन पे गए, इस्लाम ताइफ की सरजमीन पे पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, मेरे नबी जहां जहां पहुंचे वहां वहां इस्लाम पहुंच गया। लेकिन इश्क ने जवाब दिया, इश्क ने एक सवाल किया, इश्क ने एक क्वेश्चन पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे आका, आप इंग्लैंड नहीं गए, आप अफ्रीका नहीं गए, आप चाइना नहीं गए, आप रशिया नहीं गए, आप पाकिस्तान नहीं गए, आप बलूचिस्तान नहीं गए, आप अफगानिस्तान नहीं गए, मेरे आका वहां वहां इस्लाम कैसे पहुंच गया? तो दोस्तों, इश्क यही जवाब देता है कि जहां जहां मेरे नबी पहुंचे वहां वहां इस्लाम पहुंच गया, और जहां जहां मेरे नबी न जा सके वहां नबी के चाहने वालों ने इस्लाम को पहुंचा दिया।
اور یہی کام آج سنیزم کر رہی ہے، یہی کام میلاد مصطفیٰ کرنے والے کر رہے ہیں، یہی کام رسول کی عاشق کر رہے ہیں۔ جہاں جہاں اسلام کی شعائیں نہیں ہے وہاں وہاں اسلام مہکتا چلا جا رہا ہے، ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے۔ ارے جب اسلام پھیلانا تھا تو صحابہ کرام نے اپنی گردنوں کو کٹوا کر کے اسلام کو پھیلا دیا، اور اسلام بچانا تھا تو دوستو کربلا کے میدان میں امام حسین نے 72 آدمیوں کو قربان کر کے اسلام کو بچا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام پھیلا ہے نبی کے جانثاروں سے۔ چند الفاظ میں کہوں، چند جملوں میں کہوں تو اسلام پھیلا ہے نبی کے در والوں سے، اسلام پھیلا ہے نبی کے در والوں سے، اور اسلام بچا ہے نبی کے گھر والوں سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسلام بچا ہے نبی کے گھر والوں سے، اولاد غوث اعظم کہنے والوں، نبی کے عشق کے ترانے گانے والوں، نبی کی آل سے محبت کرنے والوں، غریب نواز کی محبت کا دم بھرنے والوں، امام احمد رضا کی محبت کو سینے میں سجانے والوں، شریعت مصطفیٰ پہ مکمل عمل کرنے والوں، ارے اولاد غوث اعظم اور آل غوث اعظم سے محبت کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، کربلا میں جس خاندان کی گردن پر تیر ہے آج انہی کے بچے پیر ہیں۔ کربلا میں جس خاندان کی گردن پر تیر ہے آج انہی کے بچے پیر ہیں، اور یہی پیر آج مرید بنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں، پھر ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر ان کا پیر، بات پہنچے گی پیرانے پیر تک، روشن ضمیر تک، ارے بغداد والے پیر تک، پھر تیری مریدی کام آئے گی، پھر دوستو تیرا جلوہ یوں نظر آئے گا، ساری دنیا سے تیری شکل ساری دنیا کے سامنے یوں نظر آئے گی کہ کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو قطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، زندہ باد، سبحان اللہ سبحان زندہ اللہ۔ باد، سبحان اللہ۔ دوستو یہ میلاد مصطفیٰ ہے، اور یہی ہوا۔ میں نے جس آیت کریمہ پہ آپ کو متوجہ کیا ہے اسی آیت کریمہ کو آپ کو سمجھانا ہے۔ میں نورانیت سمجھا رہا ہوں۔ What is the noor? What is the light? I'm explaining you. You have to concentrate your mind, look me and listen me to the religious discourse. And this ulama ikram, the leadership in heading and leadership of the ulama ikram, I'm telling you, آپ نے جس قرآن مقدس کو پڑھا، جس آیت کریمہ کو سمجھا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی اللہ کی جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب۔ نور آیا، کیا ساتھ لایا؟ روشن کتاب۔ اب علماء کرام بیان کرتے ہیں، ترجمہ کیا جاتا ہے کنز الایمان میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و دین و ملت یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا، جسے روشن کتاب کہا جا رہا ہے۔ میرے نبی آئے تو اکیلے نہیں آئے، ساتھ میں قرآن لائے، ساتھ میں اللہ کی کتاب لائے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں ہوں، وہ پریکٹیکل ہوں۔ قرآن تھیوری ہے، اگر تجھے درس لینا ہے تو قرآن سے لے، پریکٹیکلی دیکھنا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو اپنا، کیونکہ دوستو میرے نبی نے ساری کائنات کو یہ بتا دیا ہے کہ قرآن پہ عمل کرنے والوں، قرآن کو اپنا نمونہ بنانے والوں، اکیلے قرآن سے تمہارا کام نہیں بنے گا جب تک کہ تم میری اہل بیت کا دامن نہ تھام لو، جب تک کہ تم اہل بیت کو اپنا نہ لو۔ تو یہ ایک سیدھا سا ٹرانسلیشن ہے، سیدھا سا میننگ ہے کہ اللہ کی جانب سے قرآن آیا، اللہ کی جانب سے نور آیا، اور ساتھ میں روشن کتاب لایا۔ The light came from the Allah with the holy book of the Islam. نور آیا، ساتھ میں کتاب قرآن لایا، اور یہی قرآن کا درس ہے۔ جب سماعت کر رہے ہو، سنتے رہتے ہو علماء اکرام کی زبان سے،
مخاطب سے آپ کتاب کو سمجھتے ہو, کتاب کو سنتے ہو. دس از دا ہولی بک آف دا اسلام. لیکن آؤ, واٹ از دا نور؟ جس قرآن کریم نے کہا کہ نور آیا ہے, تو وہ نور ہے کیا؟ وہ شان پاک نور ہے کیا؟ ہم نے تو یہی سمجھا کہ نور نور ہے. اللہ نے اپنے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا, اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کیا, اور نبی کے نور سے ساری کائنات کو بنایا. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. میرے آقا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, ساری کائنات سے پہلے نبی کے نور کو بنایا گیا. تو واٹ از دا نور؟ یہ نور ہے کیا؟ اس نور کی شان ہے کیا؟ یہ نور ہے کیا؟ تو میں کیا جواب دوں؟ علماء کیا بتائے؟ ارے اگر ہم کتنی راتیں خطاب کرتے رہے تو پوری کتنی راتیں گزر جائے, لیکن شان مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ اور نورانیت مصطفیٰ ختم نہ ہونے پائے گی. لیکن میں کیا شان بیان کروں؟ علماء کرام, علماء دین کیا شان مصطفیٰ بیان کرے؟ ارے شان مصطفیٰ کو جبریل امین بیان کرتے ہیں, کچھ جبریل امین سے سنو. ارے دوستو, یہ اس حدیث پاک کو سامنے رکھو اور ایک عقیدے کو سامنے رکھو جو عقیدہ دوسروں کا ہے کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی تھی. کچھ کا عقیدہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں نادانوں سے کہ میرے نبی 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی تھی, نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا ہے. اس کو سامنے رکھو. میرے آقا سے جبریل علیہ السلام سے میرے آقا ارشاد فرماتے, جبریل بتاؤ کم عمر تو من السنین, تیری عمر کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو آپ نے 12 سنا ہوگا. بتانا یہ چاہتا ہوں, ذرا علمی نکات پہ غور کیجئے کہ جب میرے آقا نے پوچھا کہ کم عمر تو من السنین, اے جبریل یہ بتا تیری عمر کیا ہے, تو جبریل نے میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ یقیناً تو نہیں بتا سکتا, لیکن یا رسول اللہ اتنا جانتا ہوں, لست عالم غیر ان فی الحجاب راب نجما یطلع فی کل 70,000 سنات مرتن. یعنی آقا علیہ السلام میں خود تو نہیں بتا سکتا, یقیناً نہیں بتا سکتا, لیکن تجرباً بتا سکتا ہوں. اتنا جانتا ہوں کہ آقا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا, جب مجھے دنیا میں لایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری تخلیق کی, تو میں نے پیدا ہوتے ہی ایک ستارے کو دیکھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ چمکتا تھا. میں جبریل نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے, 72,000 ایئرس دیکھا ہے, 72,000 ایئرس دیکھا ہے. میں نے اسے 72,000 سال دیکھا ہے. تو دوستو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبرائیل واللہ علی ذالک الکوکب, یعنی جبرائیل وہ ستارہ کوئی اور نہ تھا بلکہ میں خود ہی محمد مصطفیٰ تھا. سبحان اللہ, وہ کوئی اور نہ تھا, میں خود تھا. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں غور کرو کہ جب جبریل علیہ السلام کی عمر کا یہ عالم ہے تو میرے آقا کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی جولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ آئی ایم ٹیلنگ دوز عقائد جو عقیدے بیان کرتے ہیں کہ دوستو جبریل کی عمر کا عالم یہ, تو نبی کی عمر کا عالم کیا ہوگا؟ اب جو لوگ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت کا درس دینے والے کہتے ہیں, نبی کو 40 سال بعد نبی ہونے والا کہتے ہیں, ان سے میں کہنا چاہتا ہوں ارے دوستو میرے نبی تو یہ فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین, یعنی میں اس وقت بھی نبی تھا اور جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے, آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. آدم واز بٹوین سوئل اینڈ واٹر, آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. کنت نبی و آدم بین روح و جسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی میں تھے, آدم گارے میں تھے. تو آج کے اس پروگرام
इकराम से मैं ये बताना चाहता हूँ, मीलाद मुस्तफा से मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों गौर से सुनो। अरे मेरा उस वक्त भी मेरा नबी था कि जब आदम गारे में थे तब भी मेरे मुस्तफा तारे में थे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। हजरत आदम गारे में थे तब भी मेरे मुस्तफा तारे में थे। तो दोस्तों जब तारे में थे तो नूरानियत चमकी, जब तारे में थे तो नूर निकला। अब दोस्तों यही जिब्रील अमीन है, यही जिब्रील सिदरा पे मेरे आका पहुंचे। अब एक राज की बात बता रहा हूँ। जी जी बताओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना, जिस नूरानियत को लेके मैं चल रहा हूँ, हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया। वाकयात बताना नहीं चाहता, जरा ऊपर से निकल लो, जहनों को करीब कर लो, हिस्ट्री ऑफ द इस्लाम को देखो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया। उस वक्त हजरत इब्राहिम जब पल्ले में, घोड़िए में, उस कबर्ड में आपको रखा था और आग नीचे जलाई जा रही थी, उस वक्त जिब्रील अमीन ने आकर पूछा, या रसूल अल्लाह हल लक हाजती, या इब्राहिम खलीलुल्लाह हल लक हाजती, इब्राहिम कोई हाजत हो तो बताओ। उस वक्त इब्राहिम ने कहा, मुझे कोई हाजत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। अब कवर नियर कर लो, अपने ध्यान को जरा नजदीक कर लो कि उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कह दिया, मुझे कोई हाजत नहीं, मेरा रब मुझे जानता है। ऐ जिब्राइल तुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं, मैं कोई संदेश देना नहीं चाहता। मेरा रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब व शहादा है, वो दिलों पे नजरें रखता है, वो दिलों को देखता है, दिलों की मुरादों को जानता है, वो देख रहा है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस वक्त ये जुमला कहा। लेकिन पूछना चाहता हूँ उलमा इकराम से और अहले महफिल मीलाद से कि लोगों मुझे बताओ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान से, सुकून से उस पल्ले में बैठे हुए हैं। अरे अगर हमारे और आपके नीचे आग जला दी जाए तो हमको सुकून न रहे, इत्मीनान न रहे। ये इब्राहिम है, इब्राहिम खलीलुल्लाह, अरे आग में जल रहे हैं फिर भी कह रहे हैं मुझे कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, मेरा रब्बुल आलमीन मुझे देख रहा है। मेरे इश्क ने सवाल किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जरा बताओ ये इत्मीनान की वजह क्या है, ये इत्मीनान का सबब क्या है, ये इत्मीनान का रीजन क्या है, इत्मीनान का कारण क्या है? तो जवाब यही मिला, अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इश्क बोल पड़ा कि मुझको न देखो, इब्राहिम को न देखो, मुझको न देखो, बल्कि मुझ में देखो, मुझको न देखो बल्कि मुझ में देखो। अरे अभी मेरा बेटा इस्माइल पैदा नहीं हुआ, अभी नूरे मोहम्मदी मेरे अंदर मौजूद है, और जब तक ये नूर रहेगा कोई आग मुझे जला नहीं सकती। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा। ये नूर मुझ में है, ये नूर मेरी पेशानी में है, कोई आग मुझे जला नहीं सकती। ये इत्मीनान की वजह, ये नूर की बरकत है, ये नूर का कमाल। यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया था कि हल लक हाजती, कोई हाजत हो तो बताओ। मेरे आका सिदरा पे गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाते, जिब्रील हल लक हाजती इला रब्बिका, ऐ जिब्रील तेरी कोई हाजत हो तो रब से बता दे।
اے جبرائیل اگر تیری کوئی مراد ہو تو رب سے بتا دے میں کہہ دوں. جبریل سے کہا جبریل آگے چلو. کہا آقا میں نہیں آؤں گا. کہا جبریل آگے بڑھو. کہا آقا میں نہیں آؤں گا, میرے پر جل جائیں گے. لو دنوت الملتن لترکت, ایک بال برابر بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. اس وقت جبریل علیہ السلام کو یاد رکھ کر میرے نبی پاک نے یہ کہا تھا کہ اے جبریل تم نے میرے دادا ابراہیم سے کہا کہ حل لک حاجتی, یعنی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ, کیونکہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا, کوئی بشر نہیں جاتا, کوئی نبی نہیں جاتا. میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جا سکتا. اس بات کو میرے نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے دیکھا اور سدرا پہ معراج کے وقت یاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے جبریل آج تو بتا اللہ کا حاجتی اللہ رب کا, یعنی جو دادا سے تو نے سوال کیا تھا, ابراہیم سے تو نے سوال کیا تھا کہ میں وہاں جا رہا ہوں جہاں کوئی نہیں جاتا. اے جبرائیل آج میں مصطفیٰ تجھ سے سوال کر رہا ہوں تیری کوئی حاجت ہو تو بتا, کیونکہ جبرائیل آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں جا سکتا. کہا آقا میں کیا جواب دوں, آقا میں آپ سے کیا بیان کروں, آقا میری حیثیت کیا, اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے. اس بات کو حضرت مولانا روم نے اپنے مد نظر رکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ احمد اربا کشاید آپ پر جلیل تا ابد مدہوش مانت جبرائیل. جبریل سے میرے آقا نے کہا جبریل اپنی افضلیت تو بتا, اپنی نورانیت تو بتا. تو جبریل کے 600 پر تھے یا 650 پر تھے, ان سارے پروں کو جبریل نے کھولا اور کھول کے بتا دیا آقا یہ میرے پر ہے, یہ میری نورانیت ہے, یہ آپ کا کرم ہے, یہ آپ کا صدقہ ہے, یہ سدرا کا مکین اللہ نے مجھے بنایا ہے, یہ میری حیثیت ہے. تو میرے آقا سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب آپ بھی ہمیں ہماری آپ کی نورانیت دکھاؤ, آپ کا جلوہ دکھاؤ, آپ کی افضلیت دکھاؤ. میرے آقا نے فرمایا جبریل میری نورانیت دیکھنی ہو تو سدرا سے باہر آ جاؤ, سدرا سے باہر آ جاؤ, سدرا سے پار آ جاؤ, میری نورانیت کا درس مل جائے گا, میری نورانیت کا سبق مل جائے گا. جبریل تو کہہ اٹھتے آقا آگے نہیں بڑھ سکتا, لیکن مولانا روم فرماتے ہیں آپ احمد عربہ کشایب آپ پر جلیل تعبد مدہوش مانت جبرائیل, یعنی اللہ نے میرے رسول کو 70,000 حجابات سے نوازا ہے, نور کے 70,000 پردوں سے, حجابات سے 70,000 پردوں سے میرے آقا کو رب نے نوازا ہے. خدا کی عزت کی قسم اگر جبریل امین کے سامنے میرا مصطفیٰ ایک بھی پردہ کھول دیتا تو قیامت تک کے لیے جبریل بے ہوش ہو کے گر جاتا. تو قربان جاؤ میرے نبی کی نورانیت پر. ارے وہ جبریل کو ایک پردہ دکھا دیتے تو جبریل بے ہوش ہو کے قیامت تک کے لیے گر جاتے. ارے یہ نورانیت دیکھ رہے ہو, یہ میرے نبی کا ایک بھی پردہ کھلا نہیں ہے, یہ نور کی کرن ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. کیا بات, کیا بات. یہ سارے جگ میں مصطفیٰ کے نور کے کرنیں ہیں. کہو سبحان اللہ, جنرل للکار کے بولو سبحان اللہ, بدل کے بولو سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کہنے کے لیے تیرے لب اگر کھل جائیں تو سارے گناہ دھل جائیں. ذرا کہو سبحان اللہ. لگاتار آپ کا سمپرک اور میرا سمپرک لگاتار جاری و ساری ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہو, میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں, فرشتوں کی جماعت بھی بیٹھی ہوئی ہے اور میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے. اس سے افضل ترین بات اور کیا ہو سکتی ہے. تو دوستو ذرا دل لگاؤ, غور کرو, واٹ از دا نور. یہی نورانیت میرے آقا کی ہے. میرے آقا نے سارے جگ میں اپنی نورانیت کو پھیلایا. اب ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ہم نے دیکھا کہ اسی نور کا ذکر ہماری کتابوں میں آیا. قرآن میں نبی کا ذکر, قرآن میں نور کا ذکر, کتابوں میں نبی کا ذکر, صحیفوں میں نور کا ذکر. اس ذکر کو ہم نے ہر جگہ دیکھا. بولو دیکھا کہ نہیں؟ دیکھا ہے یا نہیں؟
بار بار دیکھا ہوگا، ہر بار دیکھا ہوگا، ہر کسی نے دیکھا ہوگا، بچے بچے نے دیکھا ہوگا، بوڑھے بوڑھے نے دیکھا ہوگا، بزرگوں نے دیکھا ہوگا۔ ارے دوستو، یہ میرے نبی کا نور ہے، اس کا ذکر ساری کائنات میں، ہر جگہ نبی کے نور کا تذکرہ، ہر جگہ نبی کے نور کا ذکر، ساری کائنات میں نبی کا ذکر، ہماری کتابوں میں نبی کا ذکر۔ لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے، ہماری کتابیں تو ہماری کتابیں، ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی نبی کا ذکر ہے، ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی نبی کا ذکر ہے۔ اور صرف بولوں گا ہی نہیں بلکہ پروو بھی کر دوں گا۔ آپ ویداس کو دیکھیں، آپ پرانوں کو دیکھو، ہندو دھرم کی کتابوں کو دیکھو، کسی بھی کتابوں کو دیکھو، میرے نبی کا ذکر ہے، میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ وہ آنکھیں چاہیے دیکھنے والی، وہ آنکھیں چاہیے دل والی، جس دل کی نظر سے امام احمد رضا نے دیکھا ہے، وہ آنکھیں چاہیے، وہ دل چاہیے جس دل سے غریب نواز نے دیکھا ہے، جس دل سے غوث پاک نے دیکھا ہے۔ اور دوستو یاد رکھنا، ہر جگہ میرے نبی کا ذکر، ہر جگہ نبی کا چرچا، ہر جگہ نبی کا تذکرہ، یہاں نبی کا ذکر، وہاں نبی کا ذکر، محفلوں میں نبی کا ذکر، بارگاہوں میں نبی کا ذکر، ارض پہ نبی کا ذکر، سماوات پہ نبی کا ذکر، آسمانوں میں نبی کا ذکر، زمینوں پہ نبی کا ذکر، فضاؤں میں نبی کا ذکر، لہروں میں نبی کا ذکر، پروگرامات میں نبی کا ذکر، محفلوں میں نبی کا ذکر، میلاد مصطفیٰ میں نبی کا ذکر، میلاد میں نبی کا ذکر، دنیا کے ہر چپے چپے میں نبی کا ذکر، دنیا کے ہر گوشے گوشے میں نبی کا ذکر، قطرے قطرے میں نبی کا ذکر، شجر شجر میں نبی کا ذکر، پتی پتیوں پہ نبی کا ذکر، ڈالی ڈالیوں پہ نبی کا ذکر، ارے مفسر کی تفسیر میں نبی کا ذکر، محقق کی تحقیق میں نبی کا ذکر، مؤذن کی اذان میں نبی کا ذکر، مخاطب کے خطاب میں نبی کا ذکر، امام کے خطبے میں نبی کا ذکر، عالم کے علم میں نبی کا ذکر، دنیا کی فضاؤں میں نبی کا ذکر۔ ارے حق تو یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیوں کی زبانوں پر بھی نبی کا ذکر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہر جگہ میرے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ میرے نبی کا تذکرہ، ہر جگہ نبی کا ذکر، جہان میں ساری دنیا میں میرے نبی کا ذکر۔ اور آپ کہو گے کہ ہندو دھرم کی کتابوں میں نبی کا ذکر کیسے آیا؟ تو دوستو یہ ذکر جو لکھا ہے وہ رشی منیوں نے لکھا ہے۔ رب کام لیتا ہے تو کسی سے بھی لے لیتا ہے، رب جب ذکر کرانا چاہتا ہے تو کسی سے بھی کرا لیتا ہے۔ ارے رب نے کام لینا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی سے کام لیا، عصا سے، لکڑی سے سمندر کا راستہ بنایا۔ میرے رب نے جب کام لینا چاہا تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی سے کام لیا، اور میرے آقا غار میں گئے تو مکڑی سے کام لیا، کبھی لکڑی سے کبھی مکڑی سے۔ یہ اس کی ربوبیت ہے، وہ ذکر کرا لیتا ہے، میرے نبی کا تذکرہ کرا لیتا ہے۔ اور ہم علماء کیا بیان کرتے ہیں، بلکہ آؤ سنو رشی منی بھی کیا کہتے ہیں۔ کہیں کبیر کو دیکھو، کہیں تلسی داس جی کو دیکھو، کہیں دنیا کے اور دوسرے نوجوانوں کو دیکھو، اور دوسرے خطیبوں کو دیکھو، اور سائنسدانوں کو دیکھو، ہر کوئی نبی کا ذکر کر رہا ہے، ہر کوئی نبی کا چرچا کر رہا ہے۔ تلسی داس جی نے لکھا ہے، وید پران میں اس بات کو پایا گیا ہے، وید پران میں یہ لکھا ہے کہ یہاں میں کچھ بات رکھوں، وید پران سنتم باکو باکرس سندم ہوگی تاکہ بعد نہ پاوے کوئی، دیش اور بے بھرکتا شہائی ستل بوم گتو ککرائی سمر سبن تکر ہوئی سندرم ادیس تحتت کوئی سبن بکرمے دو داگا مہکو کا نشتر پتنگا راجنیتی بھوپتر دکھاوے اپنا مت سب کو سمجھاوے تب ہوئے سنگ اوتار مہدی کہے سکل سنساری۔ للکار کے بولو سبحان اللہ۔ یہ جو میں آپ کے سامنے کوئی منتر نہیں بول رہا ہوں، کوئی سکت نہیں بول رہا ہوں، بلکہ اس میں بھی ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں۔ میرا کام ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، آپ کا کام ذکر مصطفیٰ سننا ہے۔ اور دوستو ہر کوئی نبی کا تذکرہ کر رہا ہے، ہر کوئی نبی کا میلاد منا رہا ہے، ہر کوئی نبی کا ذکر کر رہا ہے۔ اور کیا ہوا، ذکر کس طرح کیا، یہاں میں کچھ بات رکھوں۔ تلسی داس جی کہتے
कहते हैं। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि वही कहूँगा जो वेद पुराण में लिखा है, वही कहूँगा जो वेद पुराण में देखा है। उसमें कहा गया है कि वो मोहम्मद अरबी मक्का शहर में तशरीफ लाएंगे और उनके 4 खुलफाए राशिदीन खलीफा होंगे। वो एक नया दीन लेके आएंगे जो दीन को सारी दुनिया में फैलाएंगे। उन्हीं के नाम से, उन्हीं के दीन से एक जमात निकलेगी, औलिया की जमात होगी, औलियाए कामिलीन की जमात होगी। वो जमात सारी दुनिया में इस्लाम को फैलाएगी और आखिर में उनकी नस्ल से इमाम महदी तशरीफ लाएंगे और वो भी सारे इस्लाम को सारी दुनिया में फैलाएंगे, इस्लाम को सारे जग में आम करेंगे, इस्लाम को सारे जग में फैलाएंगे। और याद रखना लोगों, ऐसा एक मंत्र नहीं, ऐसा एक सूक्त नहीं, बल्कि हजारों और कितने मंत्र ऐसे हैं जो मेरे नबी की नबूवत की गवाही देते हैं। अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद पुराण, वेद पुराण, शाम अथर्व पुराण, वेद पुराण, भविष्य पुराण, इन सारे पुराणों को देखो। 20 पुराण इज देयर। आप इन पुराणों को देखो, हर जगह नबी का जिक्र, हर नबी का चर्चा। ये नबी का जिक्र इसलिए, ये क्यों? बिकॉज दिस इज जिक्र एंड दिस इज ऑलमाइटी सेलिब्रेशन एंड सेलिब्रेशन ऑफ द माई प्रॉफिट, सेलिब्रेशन ऑफ द फियर ऑफ द अल्लाह। बिकॉज माई प्रॉफिट इज द ग्रेट मैसेंजर, ही इज द सुपर स्कॉलर एंड ही इज द बेस्ट मैसेंजर एंड ग्रेट प्रॉफिट ऑफ द अल्लाह, which is taken the Islam from the Allah and invites all non-Muslim to the Islam, and they powerate and followed and celebrate the Milad Mustafa, and celebration came in the religion and not in the religion but in all the whole our world, because the my Prophet Muhammad Rasulullah is the leader of the Islam. बेशक मेरे नबी ने इस्लाम की सरदारी की है, मेरे नबी इस्लाम की सरदारी लेके आए हैं। और याद रखना, एक जुमला आपको दे दूं कि जब इस्लाम चला था तो उसको मिटाने के लिए कई गुस्ताख भी आए, जिसने मिटाना चाहा इस्लाम को मिटाने के लिए। काबा के नजदीक दारुल नदवा है, दारुल नदवा में साजिशें होती, इस्लाम को मिटाने के प्लान और प्रोग्राम बनाए जाते कि इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है, न इस्लाम मिटेगा। बल्कि दोस्तों, जिस किसी ने भी मिटाने की कोशिशें की है, जिस किसी ने भी मिटाने की बातें की है, तो इमाम अहमद रजा ने बरेली की टूटी हुई चटाई से कह दिया है कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस्लाम कभी न मिटेगा। तो बता देना चाहता हूँ कि दारुल नदवा में साजिशें होती इस्लाम को खत्म करने की, इस्लाम को मिटाने की, लेकिन उन साजिशों को साहबा इकराम कुचल के रख देते थे। यही साजिशें भारत की सरजमीन पे होने लगी तो इमाम अहमद रजा ने उसे कुचल के रख दिया। ये साजिशों को कुचल दिया है मेरे आला हजरत ने। तो ये इस्लाम जो फैला है, ये नबी से फैला और नबी के जानिसारों से फैला। इसी तरह ये जो नूर फैला है, अल्लाह के नूर से फैला और नबी के नूर से सारी कायनात को बनाया गया। ये नबी का नूर है, अपना हमारा काम नहीं है, हमारा आम बात है, हमारा काम आम है, हमारी बाबतें आम है, लेकिन ये इस्लाम सारे जग में रोशन हुआ है, मेरे मुस्तफ़ा का करम है। मैं क्या बताऊं, सिद्दीक को सदाकत मिली नबी के सदके में, उमर को अदालत मिली नबी के सदके में, उस्मान को सखावत मिली नबी के सदके में, हैदर को सुजात मिली नबी के सदके में। अरे दोस्तों, इमाम हसन हुसैन को, हसनैन करीमैन को जन्नत की सरदारी मिली नबी के सदके में। अरे कायनात की ताजदारी मिली नबी के सदके में। खातून जन्नत को जन्नत की औरतों की सरदारी मिली नबी के सदके
صدقے میں. ارے دوستو قربان جاؤ, یہی کویشچن مدینہ کی سرزمین پہ ایک بچے نے مجھ سے کیا تھا کہ مولانا, جب میں نے اس سے کہا کہ بچے مدینہ شریف میں یہاں کیا کر رہے ہو, وہ ہاتھ میں کٹورا لے کے کھڑا تھا. میں نے اس بچے سے پوچھا, وہ طیبہ کی سرزمین ہے, میں آپ کی دعاؤں سے طیبہ کی سرزمین پہ جا کر رسول پاک کے گنبد خضرا کا دیدار کر کے آیا ہوں. وہاں پہ ایک بچے کو میں نے دیکھا تھا. اس بچے سے میں نے سوال کیا تھا جو ہاتھ میں کٹورا لے کے کھڑا تھا. میں نے کہا کہ یہاں پہ بھیک مانگتے شرم نہیں آتی؟ کہا کہ یہاں پہ بھیک نہ مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے, یہاں پہ بھیک نہیں مانگیں گے تو کہاں مانگیں گے. یہی در ہے جہاں بھیک ملتی ہے, یہی در ہے جہاں خیرات بٹتی ہے, یہی در ہے جہاں دنیا میں خیرات بٹتی ہے. اسی در سے ساری دنیا میں جگمگاہٹ ہے, اسی در سے ساری دنیا میں نورانیت ہے, اسی کے در سے ساری دنیا میں روشنی ہے. میں نے کہا یہاں پہ بھیک مانگتے ہو, چلو میرے ہندوستان میں چلو, چلو میرے انڈیا میں چلو, پلیز کم وتھ می ان انڈیا. آپ وہاں آؤ گے, ہم تجھے اچھی اچھی کاروں میں گھمائیں گے, اچھی اچھی جگہوں پہ بٹھائیں گے, اچھے اچھے محلوں میں تجھے لٹائیں گے, اچھے اچھے بستروں پہ تجھے سلائیں گے, اچھے اچھا سلیپنگ دیں گے, اچھا اچھا کیپنگ دیں گے, تجھے کوئی بھی پریشانی ہونے نہیں دیں گے. اس بچے نے مجھ سے کہا تھا کہ اے امین الدین صاحب, کان کھول کے سنو, آپ کے ہندوستان میں سب کچھ ہے, آپ کے ہندوستان میں ہوائی جہاز ہے, آپ کے ہندوستان میں اچھی اچھی کاریں ہیں, آپ کے ہندوستان میں اچھی اچھی فلائٹیں ہیں, اچھے اچھے مکانات ہیں, اچھے اچھے بستر ہیں, اچھے اچھے کھانے اور پینے ہیں. لیکن دل سے ایک بات بتانا کہ آپ کے ہندوستان میں جو سامنے دکھ رہا ہے ایسا حسین و جمیل گنبد خضرا ہے؟ میں نے کہا یار وہ تو نہیں ہے. کہا کہ سن لو, جو کچھ بھی ملا ہے ہمیں انہی کے صدقے سے ملا ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ مسلمان پیدا ہوا ہے, یہ انہی کے صدقے سے ملا ہے. بس کہہ دینا یہ چاہتا ہوں, ہندوستان کی سرزمین پہ اسلام پھیلا ہے تو نبی کے صدقے سے پھیلا ہے. اس بات کو ذرا آگے لے جاؤں. میں نے اس بچے سے کہا تو اس بچے نے یہ بھی کہہ دیا کہ صداقت ملی نبی کے صدقے میں, عدالت ملی نبی کے صدقے میں, شجاعت ملی نبی کے صدقے میں, سخاوت ملی نبی کے صدقے میں, اقامت ملی نبی کے صدقے میں, امامت ملی نبی کے صدقے میں, سرداری ملی نبی کے صدقے میں, تاج پوشی ملی نبی کے صدقے میں, ولایت ملی نبی کے صدقے میں, بلندی ملی نبی کے صدقے میں, عزت و احترام ملا نبی کے صدقے میں. آج صادری کے اس بڑے مجمع میں اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے بولنے کا طریقہ ملا نبی کے صدقے میں. سبحان اللہ. یہ نبی پاک کا صدقہ ہے, یہ نبی پاک کا کرم ہے کہ دوستو ان کے صدقے پہ ساری دنیا پڑ رہی ہے. ہندوستان میں جنم رہنے والوں, ہندوستان کی دھرتی پر پیدا ہونے والوں, ہندوستان کی دھرتی پہ اپنے آپ کو دنیاؤں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں لہرانے والوں, ہندوستان کی سرزمین پہ پرچم اسلام لہرانے والوں, ہندوستان پہ پرچم اسلام لہرا ہے میرے خواجہ کے کرم سے لہرا. خواجہ غریب نواز ہند الولی نے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا. بولو پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ 90 لاکھ لوگ, 90 لاکھ کافروں کو اسلام کا دامن دیا, 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا. بولے ان کو کلمہ تو پڑھا دیا لیکن ان کو نماز بھی تو پڑھانی ہے. بولے نماز پڑھانے کے لیے کوئی چاہیے, کا کون چاہیے, کا امام چاہیے. تو لوگ کہتے ہیں امام کے پیچھے نماز پڑھو, امام کے پیچھے پڑھو, امام کے پیچھے پڑھو. میں کہتا ہوں امام کے پیچھے مت پڑھو, امام کے پیچھے نماز پڑھو, ہاتھ پیر دھو کے امام کے پیچھے نہ پڑھو. امامت میرے غریب نواز نے دی ہے. ہندوستان کی سرزمین پہ پرچم اسلام کو لہرایا. جمی ازمیر کی سجدہ گاہ عاشقہ خواجہ, تیرا روجا کا بھائی ہندوستہ خواجہ. ارے خزانے کیا لٹاتے ہو, مرادیں کیسی پاتے ہو, چلی آتی ہے دنیا کارواں در کارواں خواجہ. فنا شیخ ہو کر کے دل کی آنکھوں سے کوئی دیکھے, ادھر خواجہ ادھر خواجہ, وہاں خواجہ یہاں خواجہ. معطر ہے, مقدس ہے, منور ہے, مطہر ہے, تیرے روز پہ ہوتا ہے طواف قدسیہ خواجہ. اور یہی کہا خواجہ غریب نواز کی تربت پاک کو دیکھ کر کے برادران امام احمد رضا بول اٹھے, خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا.
یہ وہ غریب نواز، یہ نبی کے نور کا ایک ٹکڑا ہے، نبی کے نور کا ایک ٹکڑا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے یہی تو وہ نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تھیوری قرآن ہے، پریکٹیکل نور ہے۔ میرے نبی بشری لباس میں نور بن کے آئے، اور آپ کے وصال اقدس کے بعد، آپ کے پردہ کرنے کے بعد، یہی نور کی شعاعیں ہر جگہ مہکتی گئی، ہر جگہ پھرتی گئی، ہر جگہ روشن ہوتی گئی، اور ساری کائنات کو روشن کرتی گئی۔ یہی ایک نبی کی نور کی کرن غریب نواز۔ آج کیا ہوتا ہے؟ غریب نواز، ہمارے کھیت خراب ہو جاتے ہیں، ہماری فصلیں بیکار ہو جاتی ہے، ہمارے کھیت بیابان جنگل میں جو ہم اناج پیدا کرتے ہیں، دیہات میں کھیتوں میں باغ بگیچوں میں اناج پیدا ہوتا ہے، تو جب کسی سال اناج اچھا پیدا نہیں ہوتا تو اس میں بھیڑ بٹھائی جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گھیٹے بٹھاؤ، گھیٹا جانتے ہوگے، گھیٹا بھیڑ بکری یہ دمبا کا اس کو بٹھایا جائے، کھیت میں بٹھایا جائے، کھیت میں اس کو بٹھایا جاتا ہے، دمبے کو بٹھایا جاتا ہے، گھیٹوں کو بٹھایا جاتا ہے۔ گھیٹے ایک رات بیٹھتے ہیں اور اپنا سب کچھ کھیت کو دے کر کے، کھیت کو کھاد بنا کر کے جاتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ایک رات بیٹھتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں، ایک رات بیٹھ کر کے کھیت کو کھاد دے کر کے، کھاتر پوتر کر کے وہ گھیٹے نکل جاتے ہیں، کوچ کر جاتے ہیں بنجارے۔ اور جب مانسون کا سیزن آتا ہے، بارش کی سیزن آتی ہے، ورثہ کا ٹائم آتا ہے، بارش کے برسنے کا سمے آتا ہے، تو لوگ وچار کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اندازہ لگاتے ہیں، کھیت کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کھاد ڈالا گیا تھا، بعد میں بارش کے برسنے کے بعد اچھی فصل اس کھیت سے نکلتی ہے، کھیت سے اچھی فصل نکلتی ہے، تو جب فصل کو دیکھ کر کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کون سا کھاتر ڈالا تھا، کون سا کھاد ڈالا تھا، ڈی اے پی، یوریا، نرمدا کیا ڈالا تھا کہ اس کی وجہ سے پورا کھیت سنبھل گیا۔ جو کھیت بیکار تھا وہ کھیت اچھا ہو گیا، جس کھیت میں اچھا اناج پیدا نہیں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے کہ ایک رات گھیٹے بیٹھے اس کی وجہ سے اچھا ہو گیا۔ کیا کیا تھا؟ کون سا کھاتر ڈالا تھا؟ ہم نے کہا کوئی کھاتر نہیں ڈالا تھا، کوئی کھاد نہیں ڈالا تھا، ایک رات گھیٹے بٹھائے تھے۔ کہا گھیٹا؟ ایک رات گھیٹا بٹھایا؟ کہا گھیٹے بٹھائے۔ کہا گھیٹا کون سی تسبیح پڑھتا ہے؟ گھیٹا کون سی تسبیح پڑھتا ہے کہ جس کے بیٹھنے کی وجہ سے سارا کھیت سنبھل گیا؟ کیا سمجھ لے، جب خدا کی مخلوق میں ادنا سا گھیٹا ایسا ہے، تو جب خدا کی مخلوق میں گھیٹا ایسا ہے تو اجمیر میں نبی کا بیٹا کیسا ہوگا؟ خدا کی مخلوق میں جب گھیٹا ایسا ہے تو جو اجمیر میں لیتا ہے وہ نبی کا بیٹا کیسا ہوگا؟ جب ایک ادنے سے گھیٹے کا یہ عالم ہے کہ وہ ایک رات بیٹھے تو کھیت سنبھل جائے، میرا غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پہ آئے تو سارا ہندوستان سنبھل جائے۔ ایک کرن نکلی تھی، ایک چمک نکلی تھی اسی ہندوستان کی دھرتی پر، جس نور کو آپ لے کے چل رہے ہو۔ دنیا نے کہا تھا کہ ہم نورانیت کو پھیلائیں گے، اسی چمک کو ساری دنیا میں عام کریں گے، سارے جگ میں پھیلائیں گے۔ دوستو، یہی چمک جب لوگوں کے دلوں میں آئی، لوگوں کے ذہنوں میں آئی، تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی پارٹیوں نے، چاہے بی جے پی، کانگریس، عام آدمی، کوئی بھی پارٹی ہو، ان پارٹیوں نے یہ تصور کیا اور یہ ایک بات کو نکالا کہ ہندوستان کو صاف صفائی کی جائے، ہندوستان میں ایک ابھیان چلایا جائے جسے سوچھتا ابھیان کہتے ہیں، کلیئریشن آف دا انڈیا، جسے ہندوستان کی کلیئرٹی کہتے ہیں۔ ہندوستان کو کلیئر کیا جائے، جھاڑو لگایا جائے اور سارا کچھ کیا جائے تاکہ میرا ہندوستان چمک اٹھے، مہک اٹھے۔
हिंदुस्तान का जरा जरा चमक उठे तो लोगों ने स्वच्छता अभियान को हाथ में लिया और हिंदुस्तान की गलियों गलियों में दिल्ली से लेके बंबई तक, बंबई से लेके गोवा तक, गोवा से लेके कर्नाटका तक, आंध्रा से लेके कई बिहार तक, बिहार से लेके कच्छ तक लोगों ने इस अभियान को आड़े हाथ लिया और सही हाथ लिया और सही हाथ लेकर के इसको फॉलो किया, इस पे अमल किया और हिंदुस्तान की गली कूचों को साफ किया। बोले ये क्यों कर रहे हो? झाड़ू लगा रहे हो? कहाँ लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हो? क्या इसको स्वच्छ करने के लिए भारत को स्वच्छ करना है? पीएम का ऑर्डर है, गलियों को चमकाना है, पीएम का ऑर्डर है, सीएम का ऑर्डर है, मिनिस्टर का ऑर्डर है, पार्टी वालों का ऑर्डर है। अरे लोगों, आज दुनिया झाड़ू लगा रही है, आज दुनिया पोछा लगा रही है, आज दुनिया सब कुछ कर रही है। ये क्यों कर रहे हो? हमने पूछा ये क्यों कर रहे हो? क्या गलियां चमकाने के लिए, मोहल्ले चमकाने के लिए? तो मुझे क्या लेने दिया जाए? हिंदुस्तान में आज दुनिया और हिंदुस्तान के लोग, आज हम और आप, सारी दुनिया, अरे आज हिंदुस्तान में बसने वाले लोग झाड़ू लगा रहे हैं मोहल्लों को सजाने के लिए, गलियों को चमकाने के लिए। और मुसलमान नबी से इश्क करता है अपना दिल चमकाने के लिए, अपना जिगर चमकाने के लिए। अपना दिल चमकता है, अपना दिल धड़कता है। सारी दुनिया कहती है गलियां तो चमक जाएगी, ये दिल कैसे चमकेगा? तो इसी पर भी मुहिब्बाने रसूल आला हजरत अजीमुल बरकत टूटी हुई चटाई से बोल पड़ते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो दोस्तों, हिंदुस्तान की गलियों को चमकाया गया, हिंदुस्तान की धरती को चमकाया गया। लेकिन याद रखना, ये सारी कायनात जो चमक रही है मेरे नबी के नूर से चमक रही है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। ये नूर है, नूर। सारी फिजाओं में, हवाओं में नूर को फैलाया गया, नूर को चमकाया गया। नूर को मिटाने वाले खुद मिट चुके हैं, ये सारी कायनात में नूर फैला। और याद रखना मेरे नबी, ये नूर जब इस दुनिया में आया नहीं था, उस वक्त के हालात क्या थे, उस वक्त की बाबतें क्या थी, उस वक्त के राज क्या थे। 1400 साल पहले की तवारीख को उठाओ, आखिरी बात करके, आखिरी चंद मिनट को आपके सामने रख करके आपके सामने से गुजर जाऊं। मेरे नबी 1400 साल पहले जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपके आने से पहले जुल्म और बर्बरियत का बाजार जो गर्म नजर आ रहा था, सारी दुनिया में बुत परस्ती का मामला नजर आ रहा था। हर कोई अपने आप को इंसानी दुश्मन जान रहा था, इंसान का खून बहा रहा था, इंसान अपने आप को छलनी कर रहा था, इंसान की जान ले रहा था। लोग बुत परस्ती के खुदाओं को पूछते नजर आ रहे थे। हैवानियत, बर्बरियत और बर्बादी आम हो चुकी थी। इंसान एक दूसरे की जान का प्यासा बन चुका था। औरतों को जिंदा जला दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। ऐसे माहौल में मेरे नबी तशरीफ लाए। अरे जहां अरब की सरजमीन पर बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता कि अब बाप अपनी हाथों से बच्ची के गले को पकड़ता, उसे दबोचता और उसकी जान निकाल देता था। बच्चियों को दफन कर दिया जाता, जिंदा मारा जाता, जिंदा जलाया जाता, औरतों को गंदी नालियों में बहा दिया जाता। यमन और मिस्र के हालात ये कि यमन और मिस्र की धरती पर रश्क बिस्मिल किया जाता, जिसमें बच्चियों को नंगा नाच कराया जाता और वह बच्चियां स्टेज पे डांस करती और उस डांस के बाद वो जल्लाद तलवार लेके पीछे अटेंशन होता और खड़ा होकर के बच्चियों को, नाचने वाली बच्चियों के 3 टुकड़े करता और बच्चियों के वो टुकड़े उसी स्टेज पे डांस करते। उसे रश्क बिस्मिल कहा जाता। उनके खून को नदियों में बहा दिया जाता। अरे वो अरब तो अरब, यमन तो यमन, मिस्र तो मिस्र, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमीन पर औरत को, बेवा को उसके शौहर के साथ जिंदा जला दिया जाता था। जब किसी शौहर का इंतकाल हो जाए, कोई शौहर मर जाए, तो उस औरत को उस शौहर के साथ
जिंदा जला दिया जाता, आग के हवाले कर दिया जाता, उसकी जिंदगी छीन ली जाती थी, उसे हिंदुस्तान की धरती पे किया जाता था। ऐसी बर्बरियत दुनिया में कायम हो चुकी थी, ऐसी जुल्मत दुनिया में कायम हो चुकी थी, तारीख में अंधेरा हो चुका था। लेकिन दोस्तों फिर वो आमद मुस्तफा हुई, फिर वो तलाल बदर अलैना की सदाएं निकली, फिर आमिना के घर से वो चमक निकली, अब्दुल मुत्तलिब के घर से वो नूर की शुआएं निकली, जिसने इस दुनिया में आकर अपने आप को सजदे में ले जाकर रब्बे हबली उम्मती की सदा को अल्लाह की बारगाह में लहराया और कहा मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। और जहाँ पे नूर था, जहाँ पे जुल्मत थी, वहाँ पे नूरानियत को मेरे नबी ने रखा। और जिस औरत को गंदी नालियों में बहा दिया जाता था, उसी औरत को मेरे नबी ने घर की मलेका का ताज पहनाया। उसी औरत को मेरे नबी ने घर की मलेका बनाया, घर की मलेका का ताज पहनाया। जो माँ बहनों को इज्जत तो अदब व एहतराम मिला है, ये मदीने वाले सरकार के करम से मिला है। मेरी माँ बहनों, कोई हैसियत न थी, कोई अजमत न थी, कोई अदब न था। ये कमाल आमिना के लाल का कमाल है, ये कमाल पैगंबर इस्लाम का कमाल है, ये कमाल ये कमाल मदीने वाले सरकार का कमाल है। अरे सारी दुनिया तो अंधेरों से भर चुकी थी, मेरे नबी के नूर ने अपनी नूरानियत को जग में रोशन किया। फिर यही सदा आई कि जहाँ तारीख थी, अंधेरा था, सख्त सिया था, काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला। दोस्तों ये करम बरसा, आमिना के घर से बरसा, ये नूरानियत बरसी, अल्लाह के मुकद्दस घर से बरसी, ये नूरानियत बरसी, अल्लाह के नूर से बरसी। सारी कायनात में नबी का नूर फैला, इसलिए कुरान ने कह दिया कज्जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। महफिले मिलाद करने वालों, महफिले मिलाद को सजाने वालों, सेलिब्रेशन ऑफ द मिलाद मुस्तफा करने वालों, कान खोल के सुन लो। 1910 में 1910 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ है। आप ये समझते हो कि मिलाद मुस्तफा क्या है, 12 रबीउल अव्वल क्या है, विलादत रसूल क्या है, ये दिन क्या है? अगर कोई भी पूछे तो बता दो कि 1910 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, 1910 में साउथ अफ्रीका आजाद हुआ, दक्षिण अफ्रीका आजाद हुआ, 1922 में इजिप्ट आजाद हुआ है, अरे 1961 में ब्रिटेन आजाद हुआ है। दूर जाने की जरूरत नहीं, 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ है, 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ है। अरे कहना ये चाहता हूं कि 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान आजाद हुआ। मुस्तफा अजमत मुस्तफा जश्न ईद मिलादुन नबी। तो महफिले मिलाद मनाने वालों, महफिलों को सजाते रहो, नबी के इश्क का दम भरते रहो। हम इश्क करेंगे, हम इश्क करते थे, हम इश्क करते हैं और इंशाअल्लाह करेंगे। मेरे नबी से इश्क करना यानी ईमान को सीने में बसाना। ईमान ही, इश्क मुस्तफा ही ईमान का नाम है, इश्क मुस्तफा ही ईमान का नाम है। और ये नूर तेरे दिल में बस गया तो तेरा दिल रोशन हो जाएगा, तेरा दिल रोशन हुआ तो तेरा घर रोशन हो जाएगा, तेरा घर रोशन हुआ तो सारा कस्बा रोशन हो जाएगा। इसी नूरानियत मुस्तफा को अपने दिल में सजा लो, अपने दिल में बसा लो। मीलाद मुस्तफा करने के बाद नबी की अदब को, नबी की अदाओं को, सुन्नत मुस्तफा को अपने सीने में सजा लो। दोस्तों ये सारी कायनात में मेरे नबी का नूर चमका है तो अपने दिलों को भी चमका लो। चमक किससे पाते हैं? सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले, क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहा हो मेरी कौम के शमसार दीवानों,
کہاں ہو میری قوم کے شمسار دیوانوں، اٹھو ان پستیوں سے خدارا مسلمانوں، تمہاری قوم کی عظمت کیا ہے یہ عظمت پہچانو، لکھ لو جہالت و غفلت سے دین حق کے پروانوں، فضا کی آگ میں جلتا رہے گا یہ قافلہ کب تک، غلط روش پہ